میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا پلیز جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہو اور دوسرے لوگ سنیں ان کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہو اور دین کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچیں۔ اور میں بیان شروع کرنے سے ایک جانکاری دوبارہ پھر دے رہا ہوں، ہماری طرف سے آفر رکھا گیا ہے 500 لوگ جب اس چینل سے جڑ جائیں گے، سبسکرائب کر لیں گے، اس کے بعد ایک لائیو چلائی جائے گی، اس میں جو ونر رہے گا اس کو ملے گا ہماری طرف سے فری اجمیر شریف جانے کا موقع۔ پورے خرچ جو ہے ہماری ٹیم کی طرف سے رہے گا اس میں، اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ میں رہے گا اس کو ملے گی غریب نواز کی شان میں مکمل کتاب، جس لینگویج میں وہ چاہے گا اس لینگویج میں، اور جو تھرڈ رہے گا وہ تحفہ گم ہے، ہم نے بتایا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ سرپرائز رہے گا ہماری طرف سے۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ویڈیو لمبی نہ کر کے میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے عنوان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جن جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں آج بھی عزتیں پا رہی ہیں، اور زمانے کو ان کی ضرورت آج بھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کل بھی تھی اور کل بروز قیامت تک رہے گی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یوں تو بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، لیکن ان میں سے چند قسموں کی طرف میں اشارہ دے کر کے آپ کا ذہن اس طرف مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر لوہے کی قسم کھائی ہے۔ آج دیکھ لیجئے کوئی بھی مشین زری لے لیجئے، بغیر لوہے کے مکمل نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انجیر کی قسم کھائی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے بڑی سے بڑی بیماریوں کے اندر انجیر کی ضرورت نظر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر زیتون کی قسم کھائی ہے۔ آج آپ لوگ دیکھ لیجئے، جبکہ ڈاکٹر تمام آئلوں سے بچنے کا آپ کو حکم دیتے ہیں کہ فلا آئل مت کھانا، فلا چکنائی مت کھانا، فلا یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، لیکن زیتون کا تیل وہ تیل ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن کریم کے اندر کھائی ہے۔ تو ڈاکٹر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تمہارے شریر کے اندر، تمہارے جسم کے اندر 1 چمچ کم از کم روز زیتون کا تیل اگر پہنچتا رہے تو بہت ساری بڑی بیماریوں سے آپ محفوظ رہو گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، نبی کے شہر مکہ کی قسم کھائی۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے دنیا نے بہت وی آئی پی شہر بنا دیے ہیں، امریکہ میں وی آئی پی شہر ہیں، دبئی میں وی آئی پی شہر ہیں، جگہ جگہ پر وی آئی پی شہر نظر آئیں گے آپ کو، لیکن آپ پورے شہروں کی جانکاری لے لیجئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، وہاں کی عوام کے ذریعے سے، وہاں کی گورنمنٹ کے ذریعے سے، لیکن آپ لوگ یہی پائیں گے جتنے لوگ مکے کے اندر پوری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں سالانہ، اتنے وہاں پر 10 سال میں بھی نہیں جاتے ہوں گے اور جگہوں پر۔ یہ قرآن کریم کے اندر قسم کھانے کی برکت آپ دیکھیے گا، جس چیز میں اللہ نے جس چیز کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی، ان تمام چیزوں میں برکت آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بروز قیامت تک رہے گی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اے اللہ ہمیں بتا دے وہ انسان کون ہیں جو خسارے میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم سے پوچھو، جاؤ میں نے تو تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن کون انسان خسارے میں ہے یہ محبوب کریم سے پوچھو۔ محبوب کریم کے پاس آتے ہیں، محبوب کریم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وقت
کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اے میرے آقا، اے دونوں جہان کے مالک و مختار، اے دونوں جہان کے سردار، اے محبوب پروردگار، آپ ہی بتا دیں وہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں ہیں، جو لوگ اپنے وقت کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ خسارے میں ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کے جو وقت ہے اس کو دنیا کی عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، دنیا کی مکاریوں میں، دنیا کے عیشوں میں گزار دیتے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے لیے اور کوئی بھی مضبوطی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم لوگوں کو اشارہ ملتا ہے، میں تصورات کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملتا ہے، کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں اور حق کو پہچانا ہے، حق کو قبول کیا ہے، حق پر عمل کیا ہے اور حق کی دعوت دنیا کو دی ہے۔ اب حق کیا ہے؟ حق کو سمجھنا ہم لوگوں کو ضروری ہے۔ حق تم پر نبی کی محبت کا بھی حق ہے، تم پر رسول کریم کی احسانات کا بھی حق ہے، تم پر جو نبی نے قربانیاں دی ہیں ان کا بھی حق ہے، تم پر جو صحابہ اکرام نے قربانیاں دے کر کے تم تک دین پہنچایا ہے ان کا بھی حق ہے، تم پر جو صحابہ اکرام کے بعد میں تابعین نے قربانیاں دی ہیں اور تم تک دین پہنچانے کی کوششیں کی ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمام اولیاء اللہ بزرگان دین نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اپنے مکانوں کو چھوڑا ہے، اپنی بادشاہت کو چھوڑا ہے، کس کے لیے چھوڑا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یاد رکھنا ان بزرگان دین کا بھی تم پر حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ ان سے آگے آتے ہیں علماء کرام کی بارگاہ میں، ان علماء نے تمہارے گھروں پہ جا کر کے، تمہارے مکانوں میں جا کر کے تمہارے لیے اپنے دن اور رات خرچ کر کے، تمہارے لیے اپنے دنیا کے عیش و آرام بھرے دن چھوڑ کر کے تمہارے لیے دین کی خدمتیں عام کر دی، اس طرح عام کر دی جس لینگویج میں تم نے دین کی خدمتیں سننا پسند کی، جس لینگویج میں اپنے دین کے حکومات سننا پسند کیے۔ یہ علماء اکرام کا ہی تو کام تھا کہ تمہیں اردو میں قرآن پاک ملا ہے، یہ علماء اکرام ہی کا تو کام تھا جو تمہیں اردو میں حدیث مبارکہ مل گئی ہیں۔ یہ علماء کرام کا ہی احسانات ہیں جو آج ہم لوگوں تلک آسان لفظوں میں دین پہنچا ہے۔ تو کل ملا کر کے ان علماء کرام کا بھی تم پر حق ہے، ان کے بھی حق کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ حق کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ حق کو قبول کرتے ہیں۔ اب پتہ یہ لگتا ہے اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی برائی کرے تو وہ حق پسند انسان نہیں ہے، کوئی تاج الشریعہ کی برائی کرے تو وہ حق پسند انسان نہیں ہے، خواجہ پاک کی کوئی برائی کرے تو وہ حق پسند انسان نہیں ہے، کوئی کسی بھی بزرگان دین کی، تابعین کی، تابعین کی، ائمہ اکرام کی، صحابہ اکرام کی برائیاں کرے گا، ان کے حق کا انکار کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ارشاد فرما دیا ہے حق والے لوگ ہی جنتی ہیں اور حق والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں خوشی کے موقع ہوں، آج جو بزرگان دین اتنے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن کے چرچے کو اللہ نے زمانے میں عام کر دیا ہے، جن کے ذکر کو اللہ نے اتنا عام کر دیا کہ اگر ہم ان کا نام اپنی مشکلات میں لے لیتے ہیں تو ہماری مشکلات ٹل جاتی ہیں۔ وہ بزرگان دین یوں ہی نہیں بن گئے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کوششیں کی ہیں، جب ان پر رحمتیں ہوئی ہیں، جب انہیں خوشیاں ملی ہیں تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، جب ان پر کوئی غم آیا ہے تو انہوں نے صبر ادا کیا ہے، صبر کیا ہے۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ اپنے وقت کو نہیں پہچانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 پارے میں اور 17 پارے اور 23 پارے میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ پہلے شروع کے 10 پاروں کے اندر جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اس سے اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری موت جو ہے 55 میں بھی آ سکتی ہے۔ جو بیچ کے 10 پاروں کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا ذکر ملتا ہے ہمیں کل نفس ذائقۃ الموت کا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، جو ہمیں آخر کے 10 پاروں کے اندر کل نفس ذائقۃ کی آیات ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑھاپے میں بھی موت آ سکتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری زندگی ایک دھوپ میں رکھے ہوئے برف کی طرح ہے، جیسے دھوپ کی تپش سے، دھوپ کی آگ سے برف پگھل کر کے بہ جاتا ہے، ایسی تیری زندگی بہ رہی ہے۔ تیری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ابھی ہے اگلے پل سلامت رہے گی یا نہ رہے گی، اس لیے اپنی زندگی، جتنی زندگی اللہ نے تجھے دی ہے، اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاریاں کر لے، اپنے رسول کو، اپنے رب کو راضی کر لے، تاکہ تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان تیرے پاس 3 پل ہیں، ایک پل وہ جو تو گزار چکا ہے، دوسرا پل وہ جو گزار رہا ہے، اور تیسرا پل وہ جو آنے والا پل ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاریاں کرو اور اپنے وقت کی قدر کرو، اس وقت کو دنیا کے عیش و آرام میں خرچ نہ کرو، بلکہ اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی تیاریاں کرنے کے لیے لگاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذکر کو بھی دنیا میں روشن کر دے۔ وہ مسلمان جس سے قیصر و کسریٰ کی دیواریں کانپتی تھیں، وہ یوں ہی نہیں کانپتی تھیں، بلکہ انہوں نے اپنے وقت کو پہچانا، اس لیے اللہ نے ان کا خوف باطل قوموں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ تم اپنے وقت کو نہیں پہچانتے، اس لیے برباد رہو گے۔ اپنے وقت کو پہچان لو، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرو اور ان کا عشق دل میں رکھو، تاکہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اور جس طرح میں نے بتایا آپ کو، یہ تمام لوگوں کا جن کا حق میں نے بتایا ہے، ان کا احسانات اپنے دل میں رکھو، ان کا شکر بھی ادا کرو اور ان سے محبتیں کرو، یہ تمہارے لیے کامیابی کے ذریعے ہیں۔ اور مولا میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی، جو خامیوں نے اپنی رحمتوں سے معاف فرما، اور ہم سب کو بھی سب سے پہلے ان چیزوں پر عمل کرنے کی